فیصد انگلش میڈیم والے کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. جسے اردو بولنا آتا ہے وہ فیل ہے، جسے انگریزی بولنا آتا ہے وہ کامیاب ہے. کیوں؟ اس ملک میں جہاں مادری زبان اردو ہے وہاں آپ کو اردو میں فارم نہیں ملتا ہے. یہاں ٹکٹیں اردو میں نہیں ہیں، سب انگریزی میں ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو چھٹی لینا ہوتا ہے، کتاب اپلیکیشن لکھیں انگریزی میں، کیوں لکھیں؟ اردو میں لکھنے میں کیا حرج ہے؟ اردو اپلیکیشن کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ ابھی نوجوانوں کے لیے افسوس نہیں ہے کہ وہ اگر ایک درخواست لکھتے، درخواست کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اپلیکیشن لکھیں. اپلیکیشن لکھیں تو کیا لکھیں گے؟ وہ انگریزی میں لکھیں گے کہ سر فلان فلان فلان. یہ قبول ہے اور اس کے لیے نمبر ہے، اور اردو میں کیوں نہیں ہے؟ آپ ریلوے میں جائیں فارم انگریزی میں، پی آئی اے میں جائیں فارم انگریزی میں، جہاں بھی جائیں جو ان کے فارم جو آپ نے بھرنا ہے انگریزی میں. کیوں ایسا ہے؟ یہ ایک سازش ہوئی ہے، اور اس ملک نے اور اس کے جو غدار سربراہ تھے، وزراء تھے، انہوں نے قبول کیا ہے انگریزوں کی یہ ثقافت، قبول کیا ہے. اس مد میں کیا کچھ انہوں نے لیے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے قبول کر لیا. تو انگریزی نصاب کو سرکاری ملازمتوں کے لیے معیار قرار دیا. اب جب آپ بات آئے کہ میرٹ کی، تو وہاں پہ ایک شخص اردو میں مثال پی ایچ ڈی کریں، اردو میں وہ بہترین اسکالر ہو اور دانشور ہو، اردو میں ادیب بھی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ ایک شخص اگر وہی کم انگریزی میں کیا ہو اس کی اہمیت زیادہ ہے. مختلف اداروں سے اسلامی زبانوں عربی فارسی کو ختم کیا جائے. یہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. پورے بر صغیر میں چھپنے والی کتابیں فارسی میں چھپتی تھیں، اردو میں ڈکشنریاں چھپتی تھیں، لکھنؤ سے چھپتی تھیں، اور اب اس کی جگہ یہاں اب یہ انہیں نکال دیا گیا. اب یہ چیزیں رہ گئی ایران عراق کی طرف کہ صرف انہی ممالک میں یہ چیزیں چھپے، باقی یہاں سے نکال دیا گیا. اب کلمات کو بھی نکال دیا گیا ہے. یہاں ایک عربی فارسی جو اسلامی زبان ہے دونوں، ان کی جگہ ایک کلمے کی جگہ مغربی کلمات کو ڈال دیے گئے ہیں اس میں. حتیٰ خود اردو جو کہ یہاں کی قومی زبان ہے اس سے بھی کلمات کو نکال دیے گئے ہیں. اب کسی اس ملک کے کسی سربراہ کو، کسی وزیر کو لائیں آپ میڈیا پہ کہ اردو میں بہترین تقریر کریں، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی اردو صحیح ہو. نہیں ہے، یہ ٹھیک سے اردو نہیں بول سکتے. اس میں کم از کم 50% الفاظ، کلمات اور مواد جو ہیں وہ انگلش میں ادا کریں گے. یہ اس سازش کا حصہ ہے کہ اداروں سے زبانوں کو، عربی کو، فارسی کو، جو کہ اسلامی زبان ہے ان میں اسلامی علوم موجود ہیں، انہیں نکال دیا جائے. قرآن، اذان، نماز، دعائیں، تعقیبات سب عربی میں ہیں اور ہم عربی سے فارغ ہیں. زبان یار من ترکی و من ترکی نہ ملانا. میں مسلمان ہوں، میری زبان اسلامی زبان ہے. اسلامی زبان کو حضرت اسماعیل سے لے کر تمام انبیاء کی زبان اور ائمہ کی زبان عربی رہی. خداوند متعال نے جس زبان کو پسند کیا وہ یہی عربی زبان ہے. قرآن عربیہ، عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا، پسند کیا. اور آخرت کی زبان بھی عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے، برزخ کی زبان عربی ہے. اب اس زبان کو ہم سے چھین لیا گیا، جبکہ یہ زبان، تو میں ایک مسلمان ہوں، میری زبان عربی ہے لیکن مجھے عربی نہیں آتی. عربی آنی چاہیے. حتیٰ فارسی اس کے بعد کی زبان ہے، وہ بھی مجھے نہیں آتی. فارسی نہیں آتی ہے. کچھ بول چال لوگ بول لیتے ہیں لیکن آپ کتاب پیش کریں نہیں آتی ہے. تو ایسا کیوں ہے جبکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم انگریزی فر بول لیتے ہیں. تو یہ ایک سازش. یونیفارم کے نام پر سوٹ اور ٹائی دی انگریزی چیزیں. ٹائی کیا ہے؟ ٹائی وہی کراس ہے، وہی صلیب ہے جو ان کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے. اس لیے مقام عدم رہبری اور کچھ جو انہوں نے حرام قرار دیا ہوا ہے کہ ٹائی پہننا حرام ہے. کس لیے کیا؟ صلیب کی علامت ہے جو انہوں نے گلے میں اس طرح سے بنا دیا ہے. اب یہ لازمی قرار، ورنہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح سے گردن میں فل ٹائپ کی جو چیز لگاتے ہیں کہ آپ کے کالر کو بند کر کے رکھیں،
وہ بھی وردۃ العنق، اسے بھی مقام رہبری نے حرام قرار دیا ہوا۔ کس لیے؟ ان کی ثقافت ہے، ان کی ثقافت اس طرح منتقل ہو جاتی ہے۔ اب جس اوور کوٹ کے اوپر، جس برساتی کے پیچھے، جس سویٹر کے پیچھے اور جس جو ہے شرٹ کے پیچھے USA لکھا ہوتا ہے، نوجوان اسے شوق سے پہنتے ہیں یا اس کا جھنڈا بنا ہوتا ہے۔ انہیں جو ہے رہبر نے حرام کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ان کی ثقافت کی ترویج ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ یہ اس طرح سے اپنی ثقافت کو منتقل۔ اب یونیفارم کے نام پہ ہمیں صلیب دیا ہے کہ اب لازمی ہے، بہت سارے اسکولوں میں جو ہے صلیب، یہ ٹائی پہننا ضروری ہے، ہمیں دیا بھائی یہ وردی ہے، بغیر ٹائی کے وردی نہیں ہوتی۔ مسلم اکابرین انگریز کی اس سازش کے خلاف اٹھے اس زمانے میں جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے جان لیا کہ انگریز جو ہے ہمیں اپنی ثقافت ہمیں دے رہے اور ہمیں اپنا جیسا بنا رہے ہیں، تو ان کے خلاف جب کچھ اکابرین، کچھ علماء نے قیام کیا اور آواز بلند کی، تو ان کے خلاف عوام میں اس قدر زہریلے پروپیگنڈے کرائے انگریزوں نے کہ یہ لوگ، کہا گیا کہ یہ لوگ تعلیم کے خلاف ہیں، یہ لوگ ترقی کے خلاف ہیں، یہ لوگ آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، یہ لوگ روشن فکر نہیں ہیں۔ اس طرح ان کی تحریک کو روک دی گئی۔ اور آج بھی یہی ہے، اگر آپ خالص اسلامی امور کے لیے اسلامی ثقافت قیام کریں گے تو کہیں گے کہ آپ لوگوں کی ترقی روک رہے ہیں۔ درسگاہ میں اسلامی آداب کی بجائے انگریزی آداب سکھائے گئے ہیں۔ اسلام آباد جائیں آپ، مختلف ہوٹلوں میں جائیں، بہت کم آپ کو اسلامی باتھ روم ملے گا، 90% انگلش ہے، جہاں آپ بیٹھ کے طہارت نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام آباد میں یعنی ہمارے دارالخلافے میں سب اس قسم کے مریض ہیں کہ وہ اسلامی باتھ روم یوز نہیں کر سکتے؟ انگریزوں نے بنایا ہے، یہ ثقافت دی ہے، اور یہ لوگ آرام چون کی طہارت نہیں کریں گے، بیٹھیں گے۔ اب وہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ جو ہے نجس والی طہارت ہوتی ہے، اب وہاں پانی استعمال ہوگا، غوطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، جیسا ہوتا ہے اپنا شرٹ پینٹ اوپر کر کے آنا ہے۔ انہوں نے آداب انگریزی دی ہمیں، کھانے کے لیے کہا کہ آپ جو ہے ٹائٹ پینٹ اور شرٹ پہن کے آ جائے تو کیا بیٹھ نہیں سکیں گے، لہٰذا آپ ٹیبل پہ کھڑے ہو کے کھانا کھائیں۔ کھڑے ہو کے کھانا بھی انہوں نے ہمیں سکھایا، اب شادیوں میں عام طور پہ کھڑے ہو کھانا کھائیں۔ لباس ہمارے لے لیے، اپنے لباس دیے، الیک سلیک بھی ہم سے لے لیے، اپنے جو ہیلو ہائی یہ دیے ہمیں اسلامی چیزوں کی جگہ، اور بیت الخلا تک کے لیے مغربی آداب رائج کیے، حتیٰ کہ بیت الخلا کا قبل رخ ہونا حرام ہے اور اس بیت الخلا میں بیٹھنا حرام ہے۔ یہ بھی ابھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، اب بنا لیتے ہیں نقشہ، انجینئر کو نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف ہے، باتھ روم بنا دیا، اب رخ قبلے کی طرف ہے، پشت قبلہ، روبہ قبلہ بیٹھنا حرام ہے۔ اب ہم جائیں گھروں میں دیکھ، اب یہاں بھی گھروں میں کچھ اس قسم کے باتھ روم ہیں۔ میں گیا ہوں پنجاب میں شادی میں گیا، جہاں جو ہے مولوی صاحب جو وہاں پیش نماز بھی ہے اور شیعہ ہے، جب اس کی بیٹی کے شادی میں اس نے گھر کرائے پہ لیا کہ آپ لوگ جو مہمان باعث ادھر بیٹھے، ہم لوگ جب ادھر بیٹھے اندازن میں نے کہا کہ یہ آپ کا باتھ روم قبلے کی طرف ہے، پھر قبلہ نما منگوایا ہم نے اور دیکھا کہ واقعہ قبلے کی طرف، اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، اب لوگ بیٹھیں گے اس پہ حرام۔ انگریزوں نے ہمیں اپنی تہذیب دی، اسلام میں قبلہ رخ باتھ روم بنانا حرام ہے کہ اس میں بیٹھتے وقت یا آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے یا آپ کے چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ ہم سے یہ چیزیں لے لی انہوں نے۔ اب ہمارے سامنے اس قدر وسیع اب انگریزی تہذیب ہے، اب آپ ان کو کیسے کور کریں گے کہ آپ واپس ایک اسلامی تہذیب و تمدن یہاں پہ ایجاد کریں؟ کس قدر مشکل۔ ہمارے جوانوں کو سکھایا گیا کہ انگریزوں کے اعتماد کے لیے ان کے آداب اپنانا ضروری ہے۔ جہاز میں جائیں آپ، انگریزی آداب کے تحت آپ کو کھانا کھانا ہے، نہیں اسلامی آداب کے تحت۔
اسی طرح سے مختلف ہوٹلوں میں، مختلف جگہوں پہ جو ہے، مختلف اداروں میں، مختلف آفسوں میں، مختلف جو ہے کونسل گری کے اداروں میں آپ جائیں گے، آپ کو انگریزی جو ہے رسم رواج کے مطابق ملنا ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی وہاں ان سے فیسلٹیز لے لیں، ان سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مفادات اپنے لیے کچھ نہ کچھ لے لیں، ضرورت ہے کہ یہ ہمیں سکھایا۔ اب ہمارے نوجوان یہاں سے جاتے ہیں وہاں، اور وہاں ان کے آداب کو جو ہے وہ ان کی رعایت کرتے ہیں، چونکہ مجبوری ہے ان کی۔ USA سے فون کیا کہ بھائی میں گیا نوکری کرنے، اب وہاں سارا کام شراب کا ہے، سفارش پہ لگا ہے، وہاں وہ اس ادارے میں کام کے لیے لگا ہے سفارش پہ، اب وہاں بھی دیکھا کہ سارا کام شراب کا ہے۔ اب ہمارے کتنے فیصد ایسے غیرت مند ہوں گے کہ جو یہ کام اب ٹھیک نہیں ہے، مجھے جو ہے یہ نوکری نہیں کرنی، ہو کر لیں گے وہاں کہ میں کام کرتا ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، دے لیتے ہیں، قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو تمام آداب ہم انگریزوں کے لے لیتے ہیں۔ مسلمان نماز تو پڑھے مگر لباس فرنگی، ٹائی گلے میں ہو، لباس فرنگی مغربی لباس ہے، نماز پڑھیں گے۔ اب صحیح سجدہ نہیں کر سکتے، صحیح رکوع نہیں کر سکتے، جب رکوع کرتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کے لیے تو کوئی مناسب منظر نظر نہیں آتا، جو آپ کے مد نظر ہے سارے وہاں جسمانی اندام نظر آ جاتے ہیں، تو خواہ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے نماز سے، بلکہ نامناسب چیزوں کی طرف ہمارے تصورات چلے جاتے ہیں، کیونکہ سامنے سجدے میں سارے مثال کے طور پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 3 پیس پہنا ہوا ہے اور تنگ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، شرٹ پہنے، اب جب سجدے میں جائیں تو پیٹھ نکل جاتی ہے، شرٹ اوپر آ جاتا ہے، پینٹ نیچے۔ یہ چیزیں سکھا دی گئی، انہوں نے ہمیں دی ہے۔ اب ہمارے بعض لوگ، میں نے کہا ہے، دیکھا قم سے ایک طالب علم آیا، قم سے ان چشمدید، قم سے طالب علم آیا ہمارے گھر مہمان، میں نے نماز کے بعد اسے کہا گھر چلے، اور اس کے پاس چونکہ پینٹ اور شرٹ اس کے گندے ہو چکے تھے تو اس سے قمیض شلوار دی، قمیض شلوار پہن تو لیا اس نے، لیکن گھر تک جاتے ہوئے اس نے آگے پیچھے دونوں دامن کو سمیٹ لیے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں دامن کے ساتھ مجھے شرم آتا ہے، قوم سے آئے ہوئے ہیں، کہا کہ پینٹ پہننے کے عادی ہیں کیونکہ پینٹ کے ساتھ دامن نہیں ہے، اب وہ اسے جمع کر کے جا رہے ہیں۔ اس حد تک انہوں نے ہمیں اپنا لباس دیا ہے۔ اب